یہ جو سروں پہ پگڑیاں ہیں نا، یہ جو آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں نا، یہ اس لیے آتی ہیں کہ صحابہ تھے۔ یہ مسجد ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے۔ یہ خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، تبلیغی نصاب ہے، فضائل اعمال ہے، یہ مشکات شریف پڑھائی جا رہی ہے، بخاری پڑھائی جا رہی ہے، یہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ 20 برس ہو گئے مجھے سٹیج پہ آئے ہوئے، میں بھی ساری زندگی روزانہ چہرے ہی پڑھتا ہوں۔ دیکھا خطیب کتنا مبالغہ کر جاتے ہیں، کتنا بات کو بڑھا دیتے ہیں۔ داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے، مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے، بخاری مسلم مشکات اس لیے کہ صحابہ تھے، تبلیغی مراکز اس لیے کہ صحابہ تھے، مدارس اس لیے کہ صحابہ تھے۔ بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ میں بڑی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو چھوٹا بندہ ہوں۔ چھوٹا بندہ چھوٹی بات کرتا ہے، بڑی بات تو حضور نے کی ہے۔ کال ان کی ختم ہو گئی، آپ واپس آ جائیے۔ جب بھی میں دھیما ہو جاؤں سمجھو کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے سائٹوں پہ۔ میں تو چھوٹا بندہ ہوں، میں نے بڑی بات کیا کرنی ہے؟ میں نے تو چھوٹی بات کی ہے۔ داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے۔ بڑی بات تو حضور نے فرمائی ہے۔ سناؤں جی؟ سناؤں؟ کہنا سنا۔ پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، ہائے رات کا وقت تھا، صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو۔ خود اپنے خیمے میں جانے لگے۔ خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا۔ بلکہ میں اپنے ذوق میں، میرے مزاج کے 10 بندے ہوتے تو میں اپنے ذوق میں کہتا، حضور نے فرمایا ہوگا خادم کو کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں داتا کے سامنے چولی پہ لانے لگا، میں اپنے رب سے مانگنے لگا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ چلو میں جملہ بولتا ہوں، آپ کوشش کرنا نہ بولنے کی۔ مقابلہ ہو گیا حضرت، مقابلہ ہو گیا۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ ہم نے نہیں بولنا۔ اوکے ہو گئی مقابلہ؟ میں جملہ بولتا ہوں۔ پیارے آقا خادم کو فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا ہوں، لیکن سن اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ۔ تسی تو بول پہ ہو، میں کیسی نہیں بولنا۔ ابو بکر آیا تو ہائے ہائے، لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر۔ ابو بکر جو آئے خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا حضور سجدے کی حالت میں، حضور سجدے کی حالت میں ہیں، اور سجدہ اتنا طول پکڑ چکا ہے کہ پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے، اور جہاں حضور نے سجدہ کیا وہ ریتلی جگہ تھی۔ یہ ابو جہل اور اس کی کمپنی پہلے پہنچی، انہوں نے جو مضبوط جگہ تھی وہاں پہ بدر کے میدان میں قبضہ پہلے کر لیا، گاڑ لیا اپنے خیمے۔ ریتلی جگہ تھی وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی۔ اب حضور کا خیمہ ریتلی جگہ پر، پیارے آقا نے وہاں سجدہ کیا، پگڑی مبارک زمین پر ہے۔ جہاں حضور نے سجدہ کیا وہ جو جگہ تھی وہ حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور پیارے آقا کے لبوں پر جملہ تھا جو ابو بکر نے ریکارڈ کیا اور امت تک پہنچایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا تو حضور رب کو کہہ رہے تھے مولا یہ جو 313 ہیں یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری تگ و دو ہے، یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، کسی کے پاس اسلحہ نہیں، کسی کے پاس کھانے کو نہیں، کسی کے پاؤں میں چپل نہیں، کسی کے تن پہ کپڑا ڈھنگ کا نہیں۔ اللہ 313 ہیں، صرف 6 تلواریں ہیں، 313 ہیں، صرف 3 گھوڑے ہیں۔ اللہ پیشور جنگجو بھی نہیں، آ گئے ہیں جہاں میں نے بٹھایا، گھر چھوڑ آئے ہیں، مکان چھوڑ آئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ آئے ہیں، آل و عیال چھوڑ آئے ہیں،
جہاں میں نے بٹھایا بیٹھ کے، جہاں بلایا بول پڑے، آج یہاں لے آیا ہوں، آ گئے ہیں۔ ان میں حبشہ سے چلا ہوا بلال بھی ہے، جس کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر، اسے بھی لے کر آ گیا ہوں۔ مولا یہ کٹ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو بھی سن لے، اپنے محبوب کی زبان سے سن لے، اگر یہ کٹ گئے، اگر یہ ذبح ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے قاضی نے تو یہ کہا ہے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے۔ میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں، مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ۔ اللہ استغفر اللہ۔ یہ دین پھر صحابہ نے پہنچایا۔ بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ تھوڑا سا۔ اچھا، یہ صحابہ نے پہنچایا، کھول کے بولو میں بات مکمل کروں۔ صحابہ نے پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا۔ بہت ساری باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، نئے انداز سے کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن آپ ہلے ہوئے ہیں پرانے انداز پر، میں کر کیا سکتا ہوں۔ یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے کہ دین صحابہ نے پہنچایا۔ ہوش کہیں دائیں بائیں ہے تو ایک لمحے کے لیے لے آئیے، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ میں بہت لمبے سفر نہیں کیا کرتا، مجھے اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی میں تب آیا جب اس علاقے میں میں نے آنا تھا، ورنہ ایک پروگرام کے لیے لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں، میں کبھی نہیں آیا۔ میری اپنی ترتیب ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا، دین صحابہ نے پہنچایا جی، یہ جملہ یہاں پہ مکمل ہے۔ پھر سے سن لو، یہ جملہ یہاں پر آپ کا دھیان نہیں ہے میری طرف، میں بات نہیں کر سکتا ایسے، میں نے آج تک ہواؤں سے باتیں نہیں کی۔ یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے۔ میں اپنے اس کہے ہوئے جملے کو خود نامکمل کہنے لگا ہوں ایک لمحے کے لیے۔ بڑے دھیان سے سننا مجھے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بندوں کو تو زبردستی بات سنانی پڑتی ہے، اور اپنے بندوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری باتیں اور کون کون سنتا ہے۔ یہ ایک الگ سے درد دل ہے، الگ سے المیہ ہے، پورا سبجیکٹ ہے، پورا چیپٹر علیحدہ ہے۔ یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے کہ دین صحابہ نے پہنچایا، جانوں پر کھیل کر پہنچایا، جانیں دے کر پہنچایا، اولاد ذبح کرا کر پہنچایا، مکمل ہے۔ میں اپنے اس کہے ہوئے جملے کو ادھورا خود کہہ رہا ہوں اور مکمل یوں کرنے لگا ہوں، چھوٹی سطح پر آ کر، اوپر سے اتر کر نیچے آ کر اس جملے کو مکمل کرنے لگا ہوں، صرف اپنے نوجوان کے ایمان کو ان فتنوں سے جو سوشل میڈیا پہ فتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بچانے کے لیے اپنے نوجوان کے ایمان کو نچلی سطح پر آ کر بات کرنے لگا ہوں کہ یہ دین جس طرح صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا۔ اب پھر واپس آئیے، میں نے کیوں کہا کہ جملہ مکمل تھا؟ میں نامکمل قرار دے رہا ہوں۔ جملہ اس لیے مکمل تھا کہ جب صحابہ کہہ دیا اہل بیت اس میں آ گئے۔ اب کیسے آ گئے؟ پورا دھیان رہے، میں ربط سے میں بے ربط گفتگو کا عادی نہیں۔ کیسے آ گئے؟ حضرت علی اہل بیت میں ہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت حسین اہل بیت میں ہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت حسن اہل بیت میں ہیں۔ میرے علماء، میرے خطبہ، میرے اکابرین وہ اپنی علمی سطح پر تھے، انہوں نے اس سطح پر بات رہ کر کی کہ دین صحابہ نے پہنچا دیا، اس تخصیص کی ضرورت نہیں، اسے علیحدہ کریں کیسے؟ یہ تو بات عجیب سی ہے کہ کہیں صحابہ نے بھی پہنچایا، اہل بیت نے پہنچا۔ جب صحابہ کہہ دیا تو اہل بیت وہ اپنی اس سطح پر تھے، اور جہلا نے میرے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ دیکھا یہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا نہیں لیتے۔ نہیں سمجھے ہو میری محنت کو؟
جی تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ اپنی اس سطح پر تھے کہ جب کہہ جو دیا کہ صحابہ نے پہنچایا تو آل بیت اسی میں ہیں، لیکن انہوں نے گمراہ کیا، دیکھا یہ نام نہیں لیتے، اب 3 صحابہ نے پہنچایا، آل بیت نے پہنچایا، لیکن یہ جملہ قاضی ہی بولا کرتا ہے جو میں بولنے لگا ہوں، جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین آل بیت نے پہنچایا۔ یہ ڈرامہ بازی اب نہیں چلے گی کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور آل بیت کا دین کوئی، جو دین صحابہ کا، بولو سنی بولے نا، وہی آل بیت کا۔ اسی لیے ہم جیسے صحابہ کے غلام ہیں ویسے آل بیت کے غلام ہیں، جیسے صحابہ کے نوکر ہیں ویسے آل بیت کے نوکر ہیں، جیسے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں ویسے آل بیت کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بتاتے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں سناتے۔ صحابہ سے ایمان، یہ ایمان حضور کی نسبت سے ہے، آل بیت پہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حضور کی نسبت سے ہے، اس لیے کہ ایک حضور کا یارانہ ہے، ایک کرانہ ہے، ہم یارانے کے بھی غلام ہیں، کرانے کے بھی غلام ہیں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساکی بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دے رولا چھٹ دے علی دا سارا گرانا پاکے، دل براں بھی حسین ہے، غمی عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ سناؤ اے وقت کے یزیدیو، سناؤ اے شمر کے کشیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحباں بھی حسین ہے۔ ہمیں صحابہ سے محبت یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، حضور کی وجہ سے۔ ہمیں اہل بیت سے محبت یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، حضور کی وجہ سے۔ کیوں نہ محبت کریں؟ حضور محبت کا حکم بھی دیتے ہیں، حضور محبت فرماتے بھی ہیں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی بتی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر میں چھے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیان دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، تہارتان دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداران دا سلام کر لے قبول زہرا۔ اللہ نعرہ تکبیر۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس کر لگا میں، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ، فاطمہ، دیکھیں نا اللہ حضور نے نام کیا رکھا؟ فاطمہ۔ اٹھائیے قاموس، دیکھیے فاطمہ کا معنی ڈھونڈیے۔ فاطمہ الگ کر دی گئی، فاطمہ علیحدہ کر دی گئی، فاطمہ جدا کر دی گئی۔ یا رسول اللہ یہ کیا معنی ہوا؟ الگ کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، جدا کر دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے۔
जहन्नम से अलहदा कर दिए गए। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूर आइन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम क़िबलतैन कहते अपने फूल हैं। जी नहीं, मैं बेरब्त बात नहीं कर सकता, मैंने पहले बताया, उसके लिए मुझे मौजू बांधना पड़ता है। मेरा मिजाज ख़राब मत करिए। हाँ, मैं इस पर एक दो बातें अर्ज़ कर, जो मौजू चल रहा है उस पर एक दो बातें अर्ज़ कर देता हूँ। वो वहाँ पे हुक्म देते जहाँ पर बात आ गई थी। हाँ हाँ, वो मैं बेरब्त बात नहीं कर सकता हूँ। हज़रत ये आले बैत, ये लोगों ने एक ड्रामा बनाया कि सहाबा अलग हैं, आले बैत अलग हैं, बड़ी दुश्मनियाँ हैं, बड़ी नफ़रतें हैं, बड़ी जंगें हैं। दो बातें मुझसे सुन लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है करीब करीब में मैं कहीं जल्दी आऊँ। इतनी मोहब्बत है हज़रत हुसैन और हज़रत उमर में कि हज़रत उमर सलाम में पहल करते हैं जनाबे हुसैन को। इस कदर पहल करते हैं, इस कदर पहल करते हैं कि हज़रत हुसैन कहते हैं मैं अब इस कोशिश में था कि कभी मैं भी पहल करूं। हर दफा उमर पहल कर जाता है। हर दफा उमर पहल कर जाता है, कभी मैं भी पहल करूं। एक दिन हज़रत हुसैन ने देखा दूर से जनाबे उमर आ रहे हैं। हज़रत हुसैन की निगाह पड़ गई कि उमर आ रहे हैं। हज़रत उमर की निगाह नहीं पड़ी कि वो सामने हुसैन खड़ा है। हज़रत हुसैन जल्दी से पिलर के पीछे छुप गए। तवज्जो है, पिलर के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर करीब आएगा ना, मैं यकदम बाहर निकलूंगा और आज पहल मेरी होगी। तो जैसे ही हज़रत उमर करीब आए, अभी हज़रत हुसैन निकले नहीं, उमर ने पहले ही कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हुसैन वालेकुम सलाम कहते हुए बाहर आए और कहा आपको कैसे पता चला मैं यहाँ था? आय हाय हाय, आपको कैसे पता चला कि मैं? जो हज़रत उमर बोले सोने के पानी से लिखा जाए तब भी हक अदा नहीं होता वो जुमला। हज़रत उमर फरमाते हैं हुसैन मुझसे ये पूछते हो कि मुझे कैसे पता चला तू यहाँ था? हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली है। कई बातें यकीन जाने, बस वो कलाम वाली बात है कि कलाम सुनाऊं, ऐसी होती हैं मैं वो सुनाते हुए भी डरता हूँ। लोग कहेंगे पहली बार ही सुनने लगे हैं। एक दिन हज़रत उमर बैठे हो, ये इंशाल्लाह आखिरी बात है, बस ये भी मैं माजरत चाहता हूँ, 5 मिनट ऊपर मैंने ले लिया आपके। हज़रत उमर सहाबा में बैठे हैं और कहते हैं सहाबा को मेरा जी चाहता है मैं हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं। आप मुझे सुन रहे हो? हज़रत उमर फरमाते हैं सहाबा को मेरा जी चाहता है मैं हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं। लगाई नहीं, फरमाया मेरा जी चाहता है। बात हज़रत अली तक पहुंच गई। हज़रत अली आ गए। हज़रत अली आके कहते हैं उमर ये आपने क्या कहा? मेरे बेटे घर बैठे, मैं मैदान का बंदा, मेरे बेटे मैं साहिब जुल्फ़िकार और मेरे बेटे घर बैठे। मेरे बेटे मेरे एक वार से मरहब का सर उड़े, मेरे एक वार से अमर बिन अब्दे वद दो लख्त हो जाए, मेरे बेटे घर बैठे, ये आपने क्या कहा? हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर उठे, बाजुओं से पकड़ा हज़रत अली को, रोज़ा अतर पे लेके आए, कब्र अतर पे लेके आए, हुजूर की कब्र मुबारक पर लेके आए। ये बात जो मैं सुना रहा हूँ इसे इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है। कब्र अतर पर लेकर आए और आके कहा ये किसकी कब्र है? हुजूर की। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, रुखसत हो गए। हज़रत उमर फरमाते हैं अली अब जब मेरा जी चाहता है ना हुजूर को देखने को तो मैं इन्हें देखता हूँ। अब जब मेरा जी चाहता है ना कि मैं हुजूर को देखूं तो हुजूर तो चले गए, मैं इन्हें देखता हूँ। दिल में खटका लगा रहता है ये चले गए फिर किसे देखूं?
اور ظالمو تم نے نفرتیں پھیلائیں لوگوں میں کہ صحابہ اور آل بیت میں نفرتیں تھیں. کاش اپنا دھندہ کوئی اور آپ رکھتے اور یہ بتاتے قوم کو کہ رحماء بینہم کی عملی تفسیر اگر تھے تو وہ صحابہ اور اہل بیت تھے. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.